فرینڈس، پچھلی ویڈیو میں ہم نے میرج ٹو ختیجہ اینڈ دی بگننگ آف پروفیشی کے متعلق ڈسکس کیا تھا، اس کے متعلق ہم نے بات کی تھی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کے نیکسٹ ایونٹس کے متعلق جانیں گے، اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو تھینک یو سو مچ، اگر نہیں کیا ہوا تو اٹ از مائی ہمبل ریکویسٹ دیٹ ہٹ دی سبسکرائب بٹن۔ اسٹارٹنگ دعویٰ ان مکہ، یعنی کہ مکہ میں دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز۔ دعویٰ ان مکہ ریفرز ٹو دی ارلی مشن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعویٰ اور مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مشن میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ڈیورنگ دس پیریڈ ہی preached دی میسج آف اسلام ٹو دی پیپل آف مکہ۔ اس ٹائم پیریڈ کے دوران پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، اور انہیں بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور بت پرستی کی شدید نفی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پروفیٹ محمد's teachings challenged the idolatry and polytheism in مکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے مکہ کے اندر بت پرستی اور ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے کی بڑی شدت کے ساتھ نفی کی، which caused the tension and animosity among the leaders and the people، جس کی وجہ سے مکہ کے بڑے بڑے سردار اور مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ خاص کر کے جو قریش مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے لگے، یہاں تک کہ سوشل بائیکاٹس اور اکنامک سینکشنز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر لگائی گئیں۔ دی قریش ٹرائب وچ کنٹرولڈ مکہ اپوز دی ٹیچنگز آف اسلام براٹ بائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریشی مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سختی سے جھٹلا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سٹی کا رخ کیا، جو کہ تقریباً مکہ سے 64 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ But the people of Taif also did not accept the teachings of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن طائف کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت مظالم ڈھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زخمی ہوئے۔ Bearing all these hardships and hurdles, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم did not curse them۔ ان تمام تکالیف اور مظالم کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا نہ دی۔ Rather he prayed for them، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، ان کی بھلائی کے لیے دعا کی، ان کی رہنمائی کے لیے دعا کی۔ Despite the hardships, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم remained steadfast in his mission and continued to preach the message of monotheism and social justice۔ ان تمام مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ Over time, some members of the Quraysh and some members of the other tribes eventually embraced Islam۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قریش مکہ کے کچھ لوگوں نے اور کچھ دوسرے قبیلے کے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ بااثر شخصیات نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نمبر پر آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، جن کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو شروع کے دنوں میں کافی مدد ملی اور کافی قوت ملی اس چیز سے۔ Despite the hardships, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم remained steadfast in his mission۔ ان تمام مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر ثابت قدم رہے۔ But he continued to preach the message of monotheism and social justice۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماجی انصاف اور ایک اللہ کی وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ But with the flow of time, the Quraysh of Makkah became more and more cruel, and their cruel behavior made it difficult for the Muslims to live in Makkah۔
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قریش مکہ کا رویہ مزید ظالمانہ ہوتا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے اللہ کے حکم سے انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spent 40 years of his age in Makkah۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال مکہ میں گزارے۔ and he spent 23 years of his age in مدینہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بقیہ زندگی کے 23 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ The people of Medina warmly welcomed Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ ویلکم کیا۔ From there Islam continued to grow and flourish, eventually spreading across the Arabian Peninsula and beyond۔ تو مدینہ منورہ میں کیونکہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی بہت مدد کی، تو وہاں پر اسلام پھلنے پھولنے لگا، اور اسی جگہ سے آہستہ آہستہ اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔